اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی اور جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا۔ ایک عرصہ تک یہ دونوں جنت میں رہے، پھر ان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آسمانی صحیفوں، قرآنی تعلیمات اور جدید ترین تحقیق کے مطابق شروع میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کے عبادت گزار تھے، جبکہ کفر و شرک بعد کی پیداوار ہے۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ابلیس کی کوششیں رگلانا شروع ہوئیں اور لوگ اس کے بہکاووں اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے روئے زمین کے تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو رب کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا۔ پھر آپ سے انسانوں کی نسل آگے چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد لوگ بت پرستی کے راستے پر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف پے در پے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کی دعوت اور تبلیغ و نصیحت کا ایک ہی محور تھا کہ اے لوگو، واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ان کی طاعت و فرما برداری پر کمبستہ ہو جاؤ، گناہ و نافرمانی، سرکشی اور ہٹ دھرمی سے بچو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نصیحتیں قبول کرنے کے بجائے عموماً قوم کے سرکردہ افراد نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر اطاعت سے منہ موڑا، غریب لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں ایمان لانے سے روکا، بلکہ بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا۔ اور ان اقوام کی بے باکی کا عالم یہ تھا کہ عذاب الہی کی وعیدیں سن کر ڈرنے کے بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کر دیتے، اور آخرکار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئی۔